ہدایت ہے اور بشارت ہے ایمان والوں کے لیے۔ ایمان والے کون؟ جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ تو یہ تین خوبیاں اہل ایمان کی یہاں بیان فرمائی گئی۔ قرآن مجید کا مطالعہ کرنے سے ہمیں یہ چیز سمجھ میں آتی ہے کہ نماز کتنی اہمیت کی حامل عبادت ہے، کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ قرآن مجید میں ایک بار نہیں، دو بار نہیں، سینکڑوں بار ہمیں اپنے حضور سجدہ ریزی کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اگر قرآن مجید کی آیات کو اور مختلف احادیث کو پڑھا جائے تو تقریباً 750 مرتبہ قرآن و حدیث کے اندر نماز پڑھنے کا حکم نامہ دیا گیا ہے۔ مجھے بتائیے کہ ایک باپ ہونے کے ناطے یا ایک استاد ہونے کے ناطے میں اگر اپنے کسی شاگرد کو یا اپنے کسی بیٹے کو ایک بار کہوں تو اس کے لیے یہ بات ہی کافی ہونی چاہیے، اور اگر میں ایک بار کہوں، پھر دوسری بار کہوں اور تیسری بار کہوں اور وہ میری بات پہ کان نہ دھرے، توجہ نہ دے اور عمل نہ کرے، تو میری طبیعت کیا ہوگی اور میرا رویہ کیا ہوگا؟ باوجود کہ ایک باپ ہونے کے ناطے بیٹے کے لیے، اولاد کے لیے شفقتوں کا جہان سینوں میں آباد ہے، لیکن طبیعت میں لامحالہ طور پہ تلخی پیدا ہو جائے گی۔ تو میں ایک باپ ہونے کے ناطے یا ایک استاد ہونے کے ناطے، آپ ایک باپ ہونے کے ناطے یا ایک استاد ہونے کے ناطے ایک بار، دو بار، تین بار کہتے ہیں اور وہ عمل کی صورت اختیار نہیں کرتی، روح بعمل نہیں ہوتی وہ بات، تو ہماری طبیعتوں میں تلخی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو جو احکم الحاکمین ہے، جو رب بھی ہے، خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، تو اس کا تو ایک مرتبہ کہہ دینا ہی کافی ہے، اور اس پر روح بعمل نہ ہو تو وہ زندگی چھین لے اور سانسیں واپس لے لے، لیکن وہ کتنا کریم ہے اور بندے پر اس کی شفقتوں کا می کتنا برستا ہے کہ وہ ایک بار نہیں کہتا، دو بار نہیں کہتا، وہ بار بار سینکڑوں بار کہتا ہے، میرے بندے آجا میرے حضور سجدہ ریز ہو جائے۔ اور اگر کوئی بدبخت پھر بھی اس کے حضور سجدہ ریز نہیں ہوتا ہے تو وہ اس کے لیے رزق کے دروازے بند نہیں کرتا، اس کے لیے آکسیجن کو روک نہیں لیتا، اس کی سانسیں جو ہیں وہ بند نہیں کر دی جاتی، اس کے لیے آسمان سے رزق اترنا بند نہیں ہو جاتا، اور اس کے لیے زندگی تنگ نہیں کر دی جاتی، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو اسی طرح زندگی کی نعمتیں عطا کرتا ہے۔ کتنا کریم ہے، اور پھر انسانوں کے رویے کتنے تلخ ہیں۔ سویر سے لے کر شام تک 500-700 روپے کے لیے کیا کیا پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، اور کس کس دہلیز پہ حاضر ہونا پڑتا ہے، اور کس کس کو سیلوٹ کرنا ہوتا ہے، لیکن ایک رب کے حضور اسے حاضر ہونے کی توفیق نہیں ہوتی۔ کتنے لوگ ہیں جو فجر کے وقت اٹھ کے رب کے حضور سجدہ ریز ہوتے ہیں؟ یہ بدبخت انسان اور جن ہیں جو اس کے حکموں کو ٹالتے ہیں، ورنہ کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں جو طوعاً اور کرہاً اللہ کے حضور سجدہ ریز نہیں ہوتی۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو درخت ہیں یہ قیام کی صورت میں ہیں، اور چوپائے رکوع کی صورت میں ہیں، اور مینڈکیں تشہد کی صورت میں ہیں، اور حشرات الارض جو ہیں وہ سجدوں کی صورت میں اللہ کے حضور جھکے ہوئے۔ اور ایک انسان چونکہ اشرف المخلوقات ہے، اس کی عبادت میں درختوں کا قیام بھی رکھا گیا، اس کی عبادت کے اندر چوپایوں کا رکوع بھی رکھا گیا، اس کی عبادت کے اندر مینڈکوں کی طرح تشہد بھی رکھا گیا، اور حشرات الارض کی طرح سجدہ بھی رکھا گیا، تاکہ اس کی عبادت تمام عبادتوں کا مجموعہ بن جائے۔ اور درخت بھی رب کی تسبیح بولے، چوپائے بھی رب کی پاکی بولے، حشرات الارض بھی رب کی تسبیح بولے، اور جو ہے وہ بلوں سے سر نکال کر کے وہ اللہ کی پاکی بولے، چڑیاں بھی گھونسلوں میں صبح کے وقت رب کی تسبیح کے ترانے پڑھ رہی ہوں۔ وہ کتنا بد نصیب شخص ہے کہ جب صبح سانس لے رہی ہوتی ہے اور جب اللہ کی رحمتیں بندے کو پکار رہی ہوتی ہیں
اور وہ خراٹے لے رہا ہوتا ہے۔ کتنا خوش وقت ہے وہ گھرانہ کہ جب صبح کا دودھ اور تڑکا ظاہر ہوتا ہے تو بچے گھروں سے نکل کے مسجد کا رخ کر رہے ہوتے ہیں اور بیٹیاں مصلے بچھا رہی ہوتی ہیں۔ تو اس لیے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو 5 گانہ نماز کی سعادات نصیب ہیں۔ تو کہا الذین یقیمون الصلاۃ، وہ خوش نصیب وہ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں۔